قائد جو ہوتا ہے, قیادت جو ہوتی ہے, قیادت عظما ہو یا کسی بھی گھر کی قیادت ہو یا خاندان کی قیادت ہو یا کسی سیکٹر کی قیادت ہو, وہ کبھی بھی بے استادہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بے سند نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو عقل کل اور عقل کل کہنا بند کرے, کیونکہ لوگوں کو یہ چیز افینڈ کرتی ہے جب آپ کہتے ہیں جی سب کچھ میں نے خود سے سیکھ لیا اور میرا کوئی استاد نہیں. استادی کے بغیر, سند کے بغیر, سلسلے کے بغیر اور کسی مینٹر کے سے جڑے بغیر جب آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے, آپ کو نقصان ہوگا. نمبر 2, دوسری دلیل جو ایک قائد کو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ اسے ہمیشہ کلیات پر بات کرنی چاہیے, میکروز پہ بات کرنی چاہیے, عمومی بات کرنی چاہیے. جزوی مسائل ہمیشہ 1 to 1 یا تنہائی میں یا پرسنلی ڈیل کیے جاتے ہیں. جب آپ جزوی مسائل کو ممبروں پہ یا کسی بھی جگہ پہ ایڈریس کریں گے تو اس کے اندر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے اور بعض لوگ سمجھ نہیں سکیں گے. اس لیے میکروز پہ بات کریں, کلیات پہ بات کریں, مائکروز پہ بات نہ کریں. کبھی بھی, تیسری بات, کبھی بھی خبر دینے کے اندر خیال رکھیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, کیونکہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ کے تحت جب وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, جب وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے, تو وہ اس کا ڈینائی کر دیں گے. تو وہ علم دیں, وہ بات کریں, وہ حکم سنائیں جو ان کی عقل ادراک کر سکتی ہے. چوتھی بات, کبھی بھی پاور ایکسرسائز نہ کریں. اگر پاور ایکسرسائز کرنی ہے تو بہت نیوٹرل کر کے, بہت ہی ایک لمیٹڈ پیرامیٹر کے اندر اس کو ایکسرسائز کریں, کیونکہ جتنی زیادہ آپ پاور ایکسرسائز کریں گے لوگوں میں آپ کی محبت کم ہو جائے گی اور آپ اپنا مقام کھونے کے چانسز ہوں گے. پانچواں نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ دینا ہے عوام کو, علم دینا ہے یا ریلیف دینی ہے, دیتے ہوئے وہ پروٹوکولز کا خیال رکھیں کہ آپ ظالم نہ دکھ رہے ہو, آپ ان پہ احسان نہ جتلا رہے ہو, آپ ان کے اوپر اپنی جو ہے وہ لات اونچی رکھ کے جو ہے نا ان کو نیچے نہ لگا رہے ہیں. اور جب آپ کسی سے کچھ لے رہے ہو, قیادت جب کسی سے کچھ لے رہی ہو, اور قیادت جب کسی سے علم لے رہی ہو یا کسی سے مال لے رہی ہو یا قیادت کسی سے مدد لے رہی ہو, تو تب بھی اس کو ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ایسا ناشکرا اور بد لحاظ اور ایسا غیر احساس نہ اس کے اندر آئے کہ لوگ کہیں یار یہ تو بیٹھ کے ہمیں کھائے جا رہا ہے اور یہ ہماری قدر بھی نہیں کر رہا ہے. یہاں چھٹا نقطہ اس کے اندر یہاں پر یہ ہے کہ قیادت ہمیشہ کردار سے جب اپنا روب قائم کرتی ہے, کردار سے قیادت روب قائم کرتی ہے, کردار سے, ڈنڈے سے اور پاور سے, اور لوگوں کے گلے تنگ کر کے, سفوکیٹ کر کے جو ان کے اوپر منوایا جائے گا وہ فیئر ہوگا. فیئر انفلکس کرنے سے پروڈکٹیوٹی رکتی ہے, روب قائم کرنے سے لوگ جان دے دیتے ہیں آپ کے, اور روب ہمیشہ کردار سے کیا جاتا ہے. نیوٹرلائزیشن کرتا ہے, لیڈر کو ہمیشہ نیوٹرلائزیشن کرنی چاہیے, لیڈر کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. چینجنگ لفظ ہی غلط ہے. چینج کرنا تغیر آسان نہیں ہوتا, چینج پیریوڈیکلی ہوتا ہے. لمبی سمتیں ایسے چینج نہیں ہوتی, لمبی جہتیں ایسی چینج نہیں ہوتی, یہ لمبے عرصے پہ ہوتا ہے. بے طولی زمان چینج ٹیکس ٹائم, سو ایڈجسٹ کرتا ہے لیڈر, ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے, اور مین وائل اپنا ذہن, اپنی سوچ, اپنی فکر ڈالتا ہے. شر کے ساتھ بھی چلتا ہے, خیر کے ساتھ بھی چلتا ہے. ایبسلوٹ خیر ایبسلوٹ شر سے نکل کے سبجیکٹیو خیر ریلیٹیو خیر شر سے چلتا ہے. معاملے کو ورکیبل ریلیشن شپ میں چلاتا ہے. کور میں اپنے پرنسپلز میں, اپنے عقائد نظریات میں وہ سٹرکٹ ہوتا ہے, لیکن کام چلانے کے ورکیبل ماڈلز کے اندر لیڈر ہر کسی کے ساتھ کام چلاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ایکسپیرینشل نالج کے ساتھ بھی ایک جگہ تک جب پہنچ جائیں گے تو ان کے آگے بہت سی کنڈیاں کھل جائیں گی آگے سے. اور ہمیشہ ایک لیڈر مارکیٹ کو, سسٹم کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ایک لیڈر کمپلیمنٹ کرتا ہے آگے کہ جی ہمارے آنے سے آپ کو سب کو ریلیف ملے گا, دشمنوں کو بھی ریلیف ملے گا. آپ کو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ اگر آئیں گے اقتدار میں, یہ لوگ سسٹم میں اگر آئیں گے, یہ سب کا بھلا چاہیں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں ہم آئیں گے آپ کی تو گردنیں کٹیں گی, آپ کو تو پھانسیاں ہوں گی, آپ کے تو میں نے NRO روکنے, آپ کے میں نے فلاں کرنے, آپ کے ڈھمکان کرنے, اس سے لوگ جو بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوں گے سسٹم میں وہ ڈرا دیں گے آپ کے حوالے سے لوگوں کو, اور عوام کو صرف ایک خبر چاہیے ہوتی ہے آپ کے خلاف جانے کے لیے. تو you always compliment the market, you never destroy it by saying I'm going to destroy the complete competition over there. کمپلیمنٹنگ ہونی چاہیے, لوگوں کو سپورٹنگ اینڈ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو ایمنسٹیز اور ریلیف دینے والا مائنڈ ہونا چاہیے. اور لیڈر کو ہمیشہ یہ بات
اپنی مارکیٹنگ میں ایک باپ کو, اپنی فیملی میں ایک سسٹم کو, اپنے نیچے جو بھی لوگ ہیں بتانا پڑتا ہے کہ میرے اندر وسعت ہے, تنوع ہے, توسط ہے, میں بیچ کا رستہ بھی اختیار کر سکتا ہوں, میں ڈائیورسٹی اور مختلف وسعتیں بھی اپنا سکتا ہوں, اور میں جو ہوں تمہاری بات کے تحت ایوالو بھی کر سکتا ہوں. لیڈر جہاں سٹک اپ ہوگا, جہاں ایوالو نہیں کرے گا, دقیانوسی معاملات میں رہے گا, پیچھے کی سوچ میں رہے گا, جو پیچھے والے ہیں وہ آگے والوں کو نہیں سمجھیں, اور آگے والے ماڈرنسٹ ہیں وہ کنزرویٹوز کو نہ سمجھیں, اور وہ ان کا امتزاج نہ پیش کرے, اسے ہمیشہ ایک میوٹنی آن بورڈ ہو جائے گی, اس سے اس کے خلاف بغاوت ہونے کے چانسز ہیں. اس کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. لیڈرشپ کو پتہ نہیں 9 ہے یا 10 ہے, ایک یارڈ سٹک سے سب کو نہیں چلانا چاہیے. بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو یا کراچی ہو یا میرپور خاص ہو یا حیدرآباد ہو یا سرائکیوں کے مسئلے ہوں یا ہزارہ والوں کے مسئلے, ان سب کے اوپر ایک ڈانگ نہیں ماری جا سکتی. سب کے اپنے ایشوز ہیں, سب کے اپنے غم ہیں, سب کے اپنے ہم ہیں, سب کے اپنے کرب ہیں, سب کے اپنے ڈائنامکس ہیں, سب کے اپنے دکھ ہیں, اور سب کے اپنے گرجز ہیں. ان کو سیٹل کرنے کے اندر اس کو کچھ دینا پڑتا ہے, اس کو کچھ دینا پڑتا ہے, اس کو کچھ دینا پڑتا ہے. آپ نے مال بانٹا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو سارا مال دیا, تو انصار نے کہا آپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں مل رہا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے. وہ سیٹل ہو گئے یہاں سے. کسی کو دینا پڑتا ہے, کسی کو یہ کرنا پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں اسے اوائڈ کرنی چاہیے کہ بائس کریٹ ہو جائے, اسے پریجوڈس چننا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, گدی سے اس طرح نہیں چپکنا چاہیے کہ لوگ کہیں یہ بھوکا تھا اس کا. کیوں؟ کیونکہ پاور ہمیشہ گدی دینے میں ہے, گدی لینے میں نہیں. کنیکٹیوٹی. Well, I think this is good